کچھ کاٹنے والے گھوم رہے ہیں. بھارت کا ایک ایک مسلمان ولیوں کا غلام تھا. اتہاس دیکھو، یہ جو پہنچ رہے ہیں نا الگ الگ مسجدیں قائم کر رہے ہیں، لوٹا اور چٹائی لے کے گھوم رہے ہیں. ان کا اتہاس کتنا پرانا. یہ ہم کو کہتے ہیں یہ صحابہ کے زمانے میں، تم تھے صحابہ کے زمانے میں. 150-200 سال پہلے تو تمہارا جنم ہوا. اس سے پہلے کبھی اپنا نسب تو معلوم کر لیتے. کیا بات کہ تمہارے لکڑ دادا پر دادا جو اس گھاٹ اور اس گھاٹ جاتے تھے، انہیں رسول کا غلام کس نے بنایا؟ کس ولی نے انہیں کلمہ پڑھایا؟ پورا بھارت جو ہے یہ نان مسلم تھا. یہ سچائی ہے. پورا بھارت کوئی مسلمان نہیں تھا. صحابہ آئے، اولیاء آئے، مسلمان بن گئے. اب یہاں ایک بات یہاں بھی دوہرا لوں کہ اگر شکتی کے بل پر اسلام پھیلتا تو پھیل ہی نہیں پاتا. کیا بات ہے؟ پھیل ہی نہیں پاتا. کیوں؟ جب سے اسلام کا اتحاد شروع ہوا ہے، اگر تلوار لے کر کوئی اسلام پھیلانے آیا تھا تو بھارت میں ایک سے ایک شکتیشالی مہاراجا اور ان کی سینائیں موجود تھے. ارے 100 آدمی آئیں گے، لاکھوں انہیں کاٹ کے پھینک دیں گے. مقابلہ ہی نہیں تھا. پورا بھارت نان مسلم تو چند مسلم تلوار لے کر کیسے اسلام پھیلا سکتے؟ اور اگر مان لیجیے کہ بہت بڑی طاقت تھی مغلوں کی، ان مغلوں کے پاس اس وقت کے آدھنک ہتھیار بھی تھے، لمبی چوڑی سینائیں بھی تھی. انہوں نے بھارت پہ آکرمن کیا، بھارت کی سیناؤں کو پراجت کیا. اب ان کا شاسن ہو گیا، مسلمان شاسک ہو گئے. تو جب پورے بھارت پر ان مغلوں کا کنٹرول تلوار کے بلبوتے پر ہے تو پورے بھارت میں ایک بھی ایسا نہیں بچنا چاہیے تھا جو مسلمان نہ ہو. پورے بھارت کو مسلمان ہونا چاہیے. بہت اچھی بات. کیونکہ شکتی کے بل پر اگر پھیلا ہے تو ایک بھی محلہ نہیں بچنا چاہیے. بہت اچھی بات. پہلے کا سسٹم تھا. پہلے دھرم دین کے لیے نہیں ہو رہی تھی جنگیں، زمین کے لیے ہوتی تھی. اس راجا نے دوسرے پردیش پر آکرمن کیا، ہتھیار لیا. اس نواب نے حملہ کیا، ہتھیار لیا. یہ سسٹم تھا ان کا. باقی جو عوام تھی وہ پرجا بن جاتی تھی. ان کا کام یہ دھرم پریورتن کرانے نہیں آئے تھے. دوستو، صرف اسلام ایسا مذہب ہے جو نہ خوف سے پھیلا ہے نہ لالچ سے. کوئی ایسی مشنری نہیں ہے جو روزگار دے کر مسلمان بناتی ہے. کچھ دھرم اس طرح کے جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، غریبوں کے پاس جاتے ہیں، وہ غریب لاچار بیمار ہیں، ان کی ہیلپ کیا اور پھر اپنے دھرم میں ان کو کنورٹ کر دیا. نہیں، اسلام اپنے پیغام کی وجہ سے پھیلا ہے، بے شک اپنے سندیش کی وجہ سے پھیلا ہے. وہ سندیش لے کر اولیاء کرام ہر جگہ پہنچے. پورا بھارت جب ولی کسی کو مسلمان بنائے گا تو بتاؤ سنی بنائے گا کہ نہیں؟ سنی بنائے گا. سیدھی بات. تو پورا بھارت سنی. اب یہ بتائیں کہ 150 سال پہلے آنے والے ان کے آباء و اجداد کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اسی غریب نواز کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوستو، آپ ہی کے بہت سے اپنے تھے جو اس راہ پہ چلے گئے کیونکہ چین ان کی کاٹ دی گئی. کن فی الدنیا کأنک غریب. حضور فرما رہے ہیں مسافر کی طرح رہو. اور آگے حدیث کے ٹکڑے میں عد نفسک من اہل القبور. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ پیٹلاک والا، بھنڈو میواس والا سمجھتے ہو؟ بڑوتا، بھروچ، ہم یو پی والے سمجھے. یہ الگ الگ ضلعوں اور گاؤں سے آئے والے پوچھا جائے تم اپنے کو کس میں، اگر ابھی جن گننا ہو تو بتائیں گے یہ پیٹلاک کی یہ آدھا شماری یہ. تو یہاں رسول ایک جن گننا کروا رہے ہیں. گنو اپنے کو.
کس میں گنو من اہل القبور، قبر والوں میں اپنے کو گنو. واہ، اب ابھی تم زمین کے اوپر ہو، اوپر مت سمجھو، سمجھو تم چلے گئے نیچے. اتنا بڑا درس ہے اس حدیث. زندگی جب تک ہے مسافر کی طرح. اب مسافر جانتے ہو نا، تام جھام زیادہ نہیں رکھتا.